ویلکم بیک ناظرین. بیفور اٹ کہ میں اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب جاؤں, اس کے ایک جو کویسچن ہے نا, یہ میرے مائنڈ میں بھی ہے, ایم شیور کہ آپ ہمارے ویورز کے مائنڈ میں بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو جس طرح بار بار یہ کلیم کیا جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپروچ کیا گیا تھا سی ایم کے پی کے کو کہ جی 22 اگست کا جلسہ پوسٹ پون کر لیجیے, آج اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ ہمیں ری ایشور کیا گیا تھا کہ نیکسٹ جلسے میں کسی قسم کا کوئی ہرڈل نہیں آئے گا. دیکھیں جی 22 اگست کو تو میں خود عمران خان صاحب سے ملا تھا نا. اوکے. اس دن میں 3:30 بجے دوپہر کو ان سے ملاقات ہوئی تھی میری. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا وداؤٹ دی پرمیشن ناٹ آف دا پنجاب گورنمنٹ. سیکرٹری انٹیریئر, چیف سیکرٹری, نو نہیں. اوکے ٹھیک ہے, تو بتا دیں کون, وہ تو بتاتے ہیں, کی بات کر وہ رہے تو بار بار بتا رہے ہیں. اگر آپ خود روٹی کو چوچی کہتے تو میں آپ کو ایسی بات کی میں صرف کنفرم کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ بات آپ ایک سینیٹر لگا نہیں سکتے, آپ کو کیا پتا. اچھا ٹھیک ہے, سینیٹر لگا نہیں لگا سکتے. کون سا سینیٹر نہیں لگا؟ محسن عزیز کون ہے, وہ سوری محسن نقوی کون ہے؟ محسن نقوی سینیٹر ہے نا, وزیر داخلہ. وزیر داخلہ ہے, وزیر داخلہ ہے. نون کے تو نہیں ہے. آپ کے نہیں, وہ تو کبھی اون بھی نہیں کرتے. ہماری حکومت کیا تو ہمارے ہی ہیں. وہ خود کہتے وہ خود کہتے وہ آپ کے نہیں ہیں. وہ خود کہتے وہ فیصل وافڈر, دو لوگ نہیں, وہ فیصل وافڈر اور کاکڑ صاحب, یہ تینوں کہتے ہیں وہ آپ کے نہیں, اور تینوں کا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا نہیں, وہ اپنا قبیلہ خود بتاتے ہیں, وہ تینوں اپنا قبیلہ خود بتاتے ہیں. اب سن لے, آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان سے جب ملاقات ہوئی, انہوں نے صاف مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب باہر جا کے کہتے یہ آخری بار ہے جو میں اس کو کینسل کر رہا ہوں ان کی کہنے پہ. صبح 7 بجے جو ٹائم ہی نہیں ہے ملاقات کی, کوئی اور جا سکتا ہے, انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے, سو اٹ واز ٹوٹلی ریکویسٹڈ, فیئر انف کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان والے ڈی چوک کے لیے آئے ہوئے تھے, ایک سینسٹیو ایشو پہ تھا, ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. اور اس سے زیادہ قریب, اس ایشو سے زیادہ قریب عمران خان کے پاس کوئی نہیں ہے جنہوں نے اس ایشو کے اوپر یونائٹڈ نیشنز پہ برملا اوپنلی کہا ہوا ہے کہ یہ چیزیں, تو اس کو اس پہ انہوں نے کہا میں لیکن آئندہ بیک آف نہیں کروں گا. اس کو ایشورنس دی گئی تھی کہ بھئی ہم 8 سپٹمبر کو آپ کو کچھ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے کل ہمارے وہاں پہ جو ٹرکس وغیرہ تھے ان کو پکڑ کے لے گئے تھے, میں نے دیکھا عمر ایوب تھے, اسد کیسر تھے, وہ سارے ادھر ہی تھے. یہ ساری چیزیں دیکھیں, ان کا مسئلہ کیا ہے, میں ان کا مسئلہ بتاتا ہوں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں عالم سعید صاحب جو ہیں چانسلر, اس کو نکال دیا. کیوں؟ پی ایم ایل این, ہاں بالکل کیا نا, پی ایم ایل این کے کسی سینئر بندے نے کہا کہ اس بچے کو ایڈمیشن کر دو, یہ نہیں ہے. وہی مریم نواز والی کے ایڈمیشن کر دو کریڈ میں, مارکس نہیں ہے لیکن کرنا ضروری ہے, نہیں کر سکتے تو پرنسپل باہر جی, یہ ان کا. اچھا, ان کا دوسرا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کہیں گے جسٹس طارق جو ہے جہانگیری, ان کے اوپر کر لو, حالانکہ یہ وہی شخص ہے جن کو انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, سیجے. اچھا, سمر مبارک مند نے کیا کہا, ڈاکٹر سمر مبارک مند, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم نے تھر کول میں بجلی بنانی شروع کر دی اور جو ہی ہم نے احسن اقبال صاحب جو اس وقت میرے خیال میں پیٹرولیم کے وہ تھے, جو ہی ان کو کہا کہ یہ ہو رہا ہے, اب آپ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں 7 روپے کا, تو انہوں نے ان کے پروجیکٹ کے پیسے بند کر دیے. اور اچھا, اور اس کے بعد کیا شروع کر دیا, اس کے بعد 3-4 امپورٹڈ ایل این جی, امپورٹڈ کول, اور امپورٹڈ کول بھی کہاں, سائیوال میں, جو کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا وہ بھی کام نہیں کر رہا, وہ بھی آپ بھی کام کریں, سائیوال والے بھی کام. اب بتائیں مجھے ایک بات بتائیں اس کے اوپر. اچھا, پھر ایک اور چیز ہے, زاہد حسین صاحب کا آپ نے آرٹیکل پڑھا ہوگا, انہوں نے کیا کہا کہ باجوہ صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ بھائی جان یہ آپ کے بچوں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آ گئے, انہوں نے کہا بچوں سے غلطی ہو گئی. یہ ان کی غلطیاں ماشاءاللہ نظر بدور اتنی ہوتی. دیکھیں, اچھا اگر کافی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں, دیکھیں میں لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں, میں لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں جو پبلش چیزیں ہوئی ہیں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے, میں وہ چیز کوٹ کر رہا ہوں جو پبلشڈ ہے, ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف ایک جواب لینے دیں, پھر میں آپ ہی. ٹھیک ہے نا, دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ جو کل کا جلسہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہے, یہ کل کا جلسہ ان لوگوں نے اشور کیا تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرتے جلدی ہیں, ان لوگوں کے اندر خوف بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پلیز رک جائیے, I'll request you to stop here. آپ کو ایشورنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے کہ اگر آپ نیکسٹ جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی ہرڈل نہیں آئے گی آپ لوگوں کو, am I right? Am I right? Yes. Okay. ہرڈل آ رہا ہے پھر سے,
بالکل آ رہا ہے. اب ہرڈل گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. دیکھیں میرے لیے خیال ہے, میں یہ بتا دیتا ہوں, یہ میری انڈرسٹینڈنگ, پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے, آئی کوڈ بی رانگ. آلرائٹ. یہ گورنمنٹ کے پاس اختیارات کچھ نہیں ہے. اوکے, تو پھر ہرڈل مولانا بھی اسٹیبلشمنٹ خود ہی باتیں کر رہے ہیں. فضل الرحمان نے کیا کہا ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان نے کہا ہوا ہے کہ ان کی حیثیت ایک سیٹ ملنے کی حد تک ہے بس. اوکے فائن, میں نہیں کہہ رہا ہوں, that's fine, but let's be clear about it کہ ابھی جو ہرڈلز آ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں؟ دیکھیں کر گورنمنٹ رہی ہے تو گورنمنٹ میں پاور ہے نا, پولیس کر رہی ہے, تو پھر پاور ہے پتا نہیں. فی الحال دیکھیں پولیس کے پاس پاور ہے, پولیس ایگزیکیوٹ کر رہی ہے, پولیس ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. اس وقت بھی جو علم میں بھی نہیں تھا کہ آپ لوگ 7 بجے ملاقات کروا دیں, نہیں, اس دن بھی جو ملاقات کروائی تھی وہ تھی تو تھرو پولیس ہی, ادھر سے بیٹھے تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ساری چیزیں وہی. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آن بورڈ تھی اس ملاقات میں بھی, آئی ایم شیور ہوگی. بٹ صاحب آپ کو پتا تھا کہ صبح 7 بجے ملاقات ہو رہی ہے نا؟ آپ صبح 7 بجے ڈیلے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتا نا, سب سو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آن بورڈ تھے نا. دیکھیں نا, گورنمنٹ آپ کی آن بورڈ تھی. مطلب ایک بات انہوں نے کی جی کہ ہم جن سے اجازت لے کے آگے اب آرڈرز کون ڈال رہی ہے گورنمنٹ, اس کا مطلب گورنمنٹ پاورفل میں ہے نا, وہ اپنی مرضی کرتے ہیں نا. آپ دو باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح 7 بجے روک سکتے تھے. بات کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں حکومت نے ان کو اجازت دی, این او سی ان کو مل گیا, جگہ دے دی کہ یہاں آپ جلسہ کریں. اب آپ میں ہمت نہیں ہے, بندے نہیں آئیں گے, آپ کو پریشانی ہے کہ وہاں سے بندے نہیں آ رہے, یہاں سے بندے نہیں آ رہے. آپ ہمیں بتائیں کس جگہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ہم نے بندوں کو روکا ہو کہ نہ جاؤ؟ ایسی تو کوئی بات نہیں نا. ویسے آج رات کو جو آج رات گزری ہے نا, پنڈی سے رپورٹ ہوا ہے کہ بہت سارے بائکرز جو تھے, بائک پہ جو سفر کرتے ہیں ہمارے بھائی, بہت سارے بائکرز کی بائکس بند کر دی گئی ہیں جو اس روٹ کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ رات کو آج رپورٹ ہے ملتان میں 1300 لوگوں کو پکڑا ہے. اچھا ایک منٹ اب میں تھوڑی بات کر لوں. دیکھیں جھوٹ آپ جتنا چلاتے رہے نا وہ نہیں رکتا. آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے, اگر موبائل ہے نا ہر بندے کے پاس, آپ فوراً فوٹیج بنائیں گے, سوشل میڈیا پہ لگا دیں گے. مجھے بتائیں جو ان کو روٹ بتایا گیا ہے اس میں مجھے آپ بتائیں کوئی پابندی ہے؟ اب آپ اگر وہاں سے نکل کے اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو اس کے لیے تو ہمیں حفاظت کرنی ہے. وہ تو اپنے لیجسلیشن کری, قانون بنا دیا, وہ بن گیا کہ اب وہ تو ایک اچھا وہ سب کے لیے. ایک بات بتاؤں, آج کے شو کی ڈیٹ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ جو لیجسلیشن ہے نا, کل کو آپ لوگ خود اس لیجسلیشن کا دیکھیں مجھے بتائیں کیا آپ لوگ لگاؤں گا. ٹھیک ہے میں لگاؤں گا. دیکھیں ہم ایسا کریں, آپ مجھے بتائیں گھر سے نکل کے دیکھیں اسلام آباد کو جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا. دیکھیں نا یہ جمہوریت جس قسم کی میں بتاتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک بات کر رہا ہوں, ہم انہیں کہہ رہے ہیں انہیں نے یہ لا میں کو بتانے لگا ہوں نا, یہ لا بنا رہے ہیں. اسلام آباد دیکھیں یہاں ڈپلومیٹ بھی رہتے ہیں. اسلام آباد ایک جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھاتا ہے, چڑھائی کرتا ہے, آ کے اسلام آباد بیٹھ جاتا ہے. یہ تو 1.5 سال سے نہیں آئے. یہ جب آئے تو انہوں نے کیا کیا, یہ تو آئے نہیں سال. دیکھیں نا نہیں کر لیا, تو اب تو ان کے لیے عوام نہیں نکل رہی. میں بتاؤں ورنہ یہ کب کے آ کے اسلام آباد بیٹھ جاتے. یہ ان کے فائدے کی بات کی ہے, ان کو پروٹیکشن دی ہے کہ آپ کے لیے لوگ نہیں آتے, ہم نے ویسے ہی اسلام آباد, اور یہ قانون سب کے لیے ہے. اچھا اب یہاں پہ رک جائے ایک سیکنڈ. دیکھیں جب یہ آپ سے پرمیشن مانگتے ہیں, جب آپ سے کہتے ہیں کہ این او سی دے دو یار ہم نے جلسہ کرنا ہے, آپ کہتے ہیں جی این او سی دیا, ایک دن گزر رہ جاتا ہے جلسے میں, 2 دن رہ جاتے ہیں این او سی کینسل, لوگ نہیں نکلتے, ایکسپوز کریں ان کو, بولیں یار کرو جلسہ, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہم پورا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تاریخ پتہ نا آپ کو, 9 مئی بھی آپ کے سامنے ہے نا, کس نے کیا. ان لوگوں کو اگر اتنا خیال ہو کہ یہ جمہوری طریقے نہیں اپناتے, یہ زبردستی کرنا ہے. عمران خان کیا کرتا تھا, او آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, جج صاحب کو بھی دھمکی دی تھی نا, جا کے معافی مانگی تھی. اسلام آباد جیل سے آپ کو جواب دینا پڑے گا, کس نے کہا تھا؟ دیکھیں تو باجوہ جواب دے گا, فیض میر جواب دے رہا ہے نا. کس نے کہا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ تم 2 انڈیویجول بندے ہو. اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا, تو یہ آئی جی کو بھی انڈیویجولی بات کر رہے تھے نا کہ بھائی اگر آپ کچھ غلط کرتے ہو تو کل کو اکاؤنٹبل ہو گیا. دیکھیں سرکاری افسر میں آپ سب اکاؤنٹبل ہیں. تھانے سے بندے اٹھا کے لے گئے, آپ کو پتا ہے. اچھا یہ that's a news to me. You know that about that. اسلام آباد میں انہوں نے کہا چھوڑو ان کو بھائی, ساتھ لے گئے. تو جمہوری رویہ جب نہیں ہوتا ہے, ان کی ہسٹری ایسی ہے. آج میں پھر ایک بات بتا دوں, جمہوری رویہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں. یہ چاہیں آپ کل دیکھیں گے آپ کہ ان کے لیے کتنے لوگ نکلتے ہیں کہ ہم نے ان کو راستہ دے دیا, انہوں نے کل پھر یہی کہنا ہے او جی انہوں نے راستہ بند کر دیا اس لیے لوگ نہیں آئے. میں آج کو ابھی کہہ رہا ہوں
تو ان کو ہم نے میرا تو بڑا پلان تھا لیکن ہم وہ ارینج نہیں کر سکے. میرا بڑا پلان تھا, میں آپ دونوں کو لے کر نکلتا روڈ پہ, ہم جا کے وہاں سے ریکارڈ کرتے گئے, دس از دا روٹ, دس از دا روٹ. دیکھیں اسلام آباد گورنمنٹ نے ایک روٹ دیا ہے, گورنمنٹ نے ایک روٹ دیا, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کریں رائٹ لیفٹ ہوں گے تو پابندی نہیں, رائٹ لیفٹ ہوں گے تو پھر پابندی ہے نا جی, یہ تو قانون کہتا ہے. دیکھیں اصل میں ان کو ڈر, ان کا خیال یہ ہے کہ سارے کے سارے جو نا پی ایم ایل این کی طرح ہیں, کہ جب ان کے قائد آ رہے تھے باہر سے اور انہوں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں, سب کو کہا تھا کہ آؤ مجھے لینے کے لیے, ایئرپورٹ پہ 13 بندے نہیں پہنچے سکے تھے. میں ایئرپورٹ پہ نہیں, وہاں پہ تو روٹ اتنا, وہ سختی اتنی تھی نا ایئرپورٹ کی طرف جانے پہ, نہیں پہنچے تو تھے, لاکھوں بندے آنے نہیں دیا. ایک کام کرتے نا, آنے نہیں دیا. فرض کرے روٹ لگایا ہوا ہے اس جگہ تک, ادھر تک تو پہنچ جائے نا. دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میں وٹنس ہوں. میں ادھر لاکھوں بندے آئے, اندر نہیں آنے دیا. میں ہمبلی تھوڑا سا بتا دوں جو اس دن بھی فیلڈ میں بھٹا چوک تک گیا تھا. بھٹا چوک سے تھوڑا آگے جائیں تو جہاں ایئرپورٹ روڈ مڑتا ہے لاہور والا, وہاں پہ بیریئر تھا, وہاں تک کوئی ورکر نہیں آیا, کوئی نہیں آیا, آنے نہیں دیا. نہیں, میں بھٹا چوک کی بات کر رہا ہوں, میں بھٹا چوک کی بات کروں. شہباز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب نہر والی سائڈ سے لاکھوں کا جلوس لے کے آگے نہیں آنے دیا. ہاں وہ نہر والی سائڈ سے آئے تھے, وہاں پہ بیریئر تھے, وہاں پہ آگے لاکھوں کا جلوس ہوتا نا تو راستے میں کور ہو رہا تھا. ہم نے قانون کی پابندی کی نا, قانون کی پابندی کی کہ توڑ کے آگے نہیں آنا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, جیسے 9 مئی کا ہوا یہ کر سکتے نا. اس سیگمنٹ میں آئی وانٹ ٹو کور ریسنٹ لیجسلیشن. یہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے. ریزن کہ گورنمنٹ میں ہوتے کوئی بھی پارٹی ہو, جس طرح بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں روک لیا گیا تھا, ایئرپورٹ جانے نہیں دیا تھا. گورنمنٹ میں ہوتے پالیسیز اور ہوتی ہیں, اور اپوزیشن میں جیسے ہی آتے ہیں تو انہی پالیسیز کا وکٹم یہی سیاسی جماعتیں بنتی ہیں جو ماضی میں اقتدار میں رہی ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.